انشاءاللہ سرکار دے غلاماں دے نال پنڈال بھر رہے سارے نمبر چلتے رہے تو اللہ دی پاک کلامات چوں قرآن دا رتبہ لیے جویں نبیاں وچوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ لیے تسی آکھو ذرا سبحان اللہ اللہ دی پاک کلامات چوں قرآن دا رتبہ لیے جویں نبیاں وچوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ لیے ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا آئیے دوستان محترم تلاوت کلام پاک سے آج کی اس عرس مقدس کی پاک محفل کا آغاز کرتے ہیں نہایت خوش بختی ہے کہ اولاد میں کہنا رہنا کیوں ہوں سب ٹھیکیدار جی ٹائم تھوڑا ہے اولاد خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سنجری علی رحمہ قبلہ حضور صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ صاحبزادہ پیر سید آل ناصر شاہ صاحب معینی چشتی اجمیری زید شرفہ آپ اپنی مسند خاص پر تشریف فرما ہیں بلا تاخیر تلاوت کلام پاک سے عرس مقدس کی پاک محفل کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک کے لیے جناب قاری محمد ریاض قادری صاحب آپ تشریف لائیں گے اور تلاوت بینات سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون
على تجارة تنجيكم من عذاب أليم آمنت بالله صدق الله العظيم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطفری، حق معین یا معین، حق معین، نعرہ بہشتی یا خواجہ معین الدین چشتی، نعرہ بہشتی۔ دوستان محترم، تلاوت کلام پاک درال قرص مقدس دی پاک محفل آغاز ہو چکے ہیں۔ ٹائم بالکل مختصر ہے، اگے میں تو عرض کی تھی کہ تسی ماشاءاللہ میری مان لئی، تہاڈی مہربانی ہے کہ میں پھر کڑی عرض کرنا تھوڑی جی اور مان لو۔ ایک ایک دو دو فٹ جگہ رہ گئی اگے آج، حضرات بکھرے بکھرے اچھے نہیں لگتے، مل کے بیٹھو تاکہ مل کے بیٹھنا سرکار دے غلاماں دی سنت ہے، حضور دے صحابہ دی سنت ہے۔ ماشاءاللہ بڑی مہربانی۔ بلا تقریر ننے منے ثنا خان حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے جناب حسنین رضا قادری صاحب، درود پاک پڑھو سارے صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، بگر سارے کم بناوندا اللہ ہے، بگر سارے کم بناوندا اللہ ہے، مارے آندی گل بناوندا اللہ ہے، مارے آندی گل بناوندا اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، مارے آندی گل بناوندا اللہ ہے۔ اے بختاں دے مارے رب نو یاد کرو، اے بختاں دے مارے رب نو یاد کرو، ستے ہوئے لیکھ جگاوندا اللہ ہے، ستے ہوئے لیکھ جگاوندا اللہ ہے، مارے آندی گل بناوندا اللہ ہے، مارے آندی گل بناوندا اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، مارے آندی گل بناوندا اللہ ہے۔ مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، وچ قرآن دے خود فرماندا اللہ ہے، وچ قرآن دے خود فرماندا اللہ ہے، مارے آندی گل بناوندا اللہ ہے، مارے آندی گل بناوندا اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، مارے آندی گل بناوندا اللہ ہے، مارے آندی گل بناوندا اللہ ہے۔ جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا ہے، جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا ہے، اونوں اپنا حرم دکھاوندا اللہ ہے، اونوں اپنا حرم دکھاوندا اللہ ہے، مارے آندی گل بناوندا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم دوران حمد باری تعالیٰ مفتی گوجرا حضرت علامہ مولانا استاد محترم جناب مفتی محمد امین نقشبندی صاحب زیر شرف و تشریف لائے ہیں، دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید پیش فرماتے ہیں کہ اللہ والے دی بہ کے بزم اندر موتی فیض دے ادب نال رولیا گا، اللہ والے دی بہ کے بزم اندر موتی فیض دے ادب نال رولیا کر، کیونکہ ہوندے خصم ناراض بڑ بولیاں دے جدو بول رہے ادب نال بولیا کر۔
اللہ والیاں دی بہ کے بزم اندر موتی فیض دے ادب نال رولیا کر ہندے خصم ناراض بڑ بولیاں دے جدو بولے ادب نال بولیا کر ہر نو دکھ دی ساز نہیں ہو ہر اگے دکھ نہ کھولیا کر ہر اگے صابر رو نالو تو مرشد سامنے بہ کے رولیا کر بلا تخیر عظیم ثنا خان مصطفیٰ جناب یاز احمد قادری صاحب تشریف لا کے آدری پیش فرماتے ہیں درود پاک با آواز بلند پڑھ لیجیے صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا پڑھیے یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرا گدا میرا نوکر میرا غلام ہے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے کلام ہے مشہور زمانہ کلام ہے دعا بھی ہے پیر صاحب تشریف فرمائے پتہ نہیں کون بولے ہم سب کے مدینے حاضری ہو جائے مل کر کہہ لیجئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیغام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے پیغام آئے کیا چشم فرما ہے غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے سیر بھائی تھوڑی سی شفقت فرما دیجیے ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے میں اس یقین سے آیا ہوں کہ روزے سے کہ میں اس یقین سے آیا ہوں کہ روزے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہیں
بارگاہ میں حاضری صرف 2 اشعار میں لگوانا چاہتا ہوں جلدی کہ میں کو جیتے کملی یارو خواجہ میرا سونا میرے خواجہ ورنہ سونا نہ ہویا در مرشد دا بلکہ راد ہر کوئی آکے ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی آنکھاں رابے ہو بن مرشد تینوں ہو بن سیدہ دے تینوں ہو بن خواجہ دے تینوں راہ نہیں لبنا عبد المرسل نعرہ تکبیر ماشاءاللہ ذرا کری اپنا کر گیا دروشی پڑھی جائے بس صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ قلعہ مدینے کی تجلیس لگائے ہوئے ہیں لوح مدینے کی تجلیس لگائے ہوئے ہیں لوح مدینے کی لوح مدینے کی تجلیس لگائے ہوئے ہیں ارے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو میرے آقا کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ
جو میرے آقا کے ترائے ہوئے ہیں. چونکہ وقت مختصر اس لیے خواجہ خالقان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار پیش کرتے ہیں. جناب حضرت قبلہ شیر محمد چشتی صاحب تشریف فرما ہے. استاد محترم محمد مفتی امین نقشبندی صاحب تشریف فرما ہے. اور حضور کی آل قبلہ پیر سید آل ناصر شاہ صاحب معین چشتی اجمیری زندہ شرف وابی تشریف فرما ہے. آپ محبت سے کہیے سبحان اللہ. کرو اپنے غلاموں پر نظر خواجہ معین الدین. کرو اپنے غلاموں پر کرم خواجہ معین الدین. کرو اپنے غلاموں پہ نظر خواجہ معین الدین. تیرے دربار پر آئے تیرے دربار پر آئے ہم خواجہ معین الدین. تیرے دربار پر آئے ہم خواجہ معین الدین. عطا عثمان غانی کا صدقہ کر میرے خواجہ. ہاتھ جو کیا پورا سبحان اللہ. عطا عثمان غارونی کا صدقہ کر میرے آقا. غلاموں کا بھی رکھ لیجئے غلاموں کا بھی رکھ لیجئے. برم خواجہ معین الدین. غلاموں کا بھی رکھ لیجئے برم خواجہ معین الدین. عطائے مصطفیٰ تو ہے تو راجہ سارے ولیوں کا. محمد رب سبحان اللہ. عطائے مصطفیٰ تو ہے تو راجہ سارے ولیوں کا. نہ نہ خالی جائیں گے تیری نہ خالی جائیں گے تیری قسم خواجہ معین الدین. خالی جائیں گے تیری قسم خواجہ معین الدین. آپ شیر محبت نام کو سبحان اللہ. تیرے اخلاق تیرے کردار نے لوگوں کے دل جیتے. تیرے اخلاق تیرے کردار نے لوگوں کے دل جیتے. کہ ہندو چھوڑ دے اپنا دھرم خواجہ معین الدین. کہ ہندو چھوڑ دے اپنا دھرم خواجہ معین الدین. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید
नारा बहिश्ती या ख़ातमुल चिश्ती। बिला तक़ीर मुफ्ती गोदरा हज़रत अल्लामा मौलाना उस्तादुल उलमा जनाब मुफ्ती मोहम्मद अमीन नक्शबंदी जी तशरीफ़ अपने नूरानी वजदानी बयान से हमारे दिलों को मुस्तफ़ीज़। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद मोहम्मद आली नासर दामत बरक़ातुहुल क़ुद्सिया और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज की ये तक़रीब सईद क्योंकि पीर तरीक़त रहबर शरीयत ख्वाजा ख़ाजगान मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उससे पाक के हवाला से इन्हें ख़ास पसीर है। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक ताला हमें उनकी सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालने की तौफीक अता। सामीन मोहतरम, ख्वाजा ख़ाजगान मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह वो अल्लाह के वली और नेक बंदे हैं जिनकी सबसे बड़ी करामत ये है कि 90 लाख लोगों को कलमा आपकी वजह से जो है वो नसीब हुआ है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। आज तो चंद मुसलमान कोई मौलवी जो है चंद लोगों को कलमा पढ़ा दे तो वो जो है वो अपने आप को पता नहीं कहाँ पहुँचा देता है। तो आपकी ये बहुत बड़ी करामत है कि आपके चेहरे को लोग देखते और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाया करते। चेहरे को देखते अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी आपको जो है वो अजीम सआदतें अता फरमाई। लोग आपकी बारगाह में बैठते सोहबत में बैठते कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाया करते। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप का बचपन जो है याद रखें कि आप अगर औलिया किराम की ज़िंदगी का मुताला करें तो अक्सर औलिया किराम के वालिद जो हैं वो उनके बचपन में फौत हो गए। आप मुताला करें तो ये चीज़ वाज़िह तौर पे आपको मुताला में मिलती है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपके वालिद गिरामी भी आप जो है उम्र जो है वो ज़्यादा नहीं थी। तो आपके वालिद गिरामी जो है सैयद गियासुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपका विसाल हो गया और घर का सारा निज़ाम जो है आप उसकी जिम्मेदारी जो है ख्वाजा ख़ाजगान मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के कंधों पे आन पड़ी। आपके वालिद गिरामी ने विरासत में एक बाग छोड़ा था, बाग बड़ा खूबसूरत था। अब आप जो है उसकी निगहबानी करते और जो उसमें से पैसे जो है वो कमाते, अल्लाह के वलियों की शान देखें और उनका अंदाज देखें। वो शाम को उसके 2 हिस्से किया करते थे, एक हिस्सा अपनी वालदा को दे देते और एक हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। एक हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे, इसलिए तो गरीब नवाज कहलाए ना। गरीबों में तकसीम करते, एक हिस्सा 2 हिस्से करते। एक दिन आप अपने बाग में टहल रहे थे और अचानक जो है
ایک بزرگ جو ہے وہ تشریف لے آئے. ان اجازت بھی نہیں ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے گھر میں ہیں یا آپ کسی جگہ پہ ہیں تو بغیر اجازت کے کوئی آ جائے تو پھر ہمارا کیسا سلوک ہوتا ہے اس کے ساتھ. لیکن جو ہے آپ ٹہل رہے تھے, فوراً جو ہے اللہ کے ولی اس وقت کے غوث قطب حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ جو ہے وہ تشریف لائے تو آپ نے ان کو دیکھا اور دیکھ کر جو ہے انہیں مرحبا کہا, بہت زیادہ جو ہے ان سے پیار کا معاملہ کیا, اور جب جو ہے یہ معاملہ کر کے پھر اپنے باغ میں گئے اور جو بہت خوبصورت پھل تھا اس کو توڑا اور اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جو ہے اس کو پیش کر دیا. سامعین محترم, حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ ادھر جو ہے وہ پھل کھا رہے ہیں اور ادھر جو ہے خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں. ادھر پھل کھا رہے ہیں اور ادھر چہرے کو تکتے جا رہے ہیں. ادھر پھل ختم ہوتا ہے اور حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے پھل کھایا اور پھل کھا کر جو ہے اور اپنے پاس سے جو ہے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالتے ہیں, اسے چباتے ہیں اور چبا کر جو ہے وہ خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہتے ہیں اس کو تناول کر لیں. سامعین محترم, خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو تناول کرتے ہیں, بس ادھر ہی بیٹھے ہیں, سامنے شہر مدینہ نظر آنا شروع ہو گیا. ادھر بیٹھے بیٹھے اب نظروں سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور فوراً نظر جو ہے وہ روضہ رسول پہ پڑتی ہے, شہر مدینہ میں نظریں پہنچ جاتی ہیں. سامعین محترم, خواجہ خواجگان چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو وہ ٹکڑا ملا اور وہ سوکھی یعنی روٹی تھی اور اس کو چبا کر جو ہے وہ آپ نے دیا تو بس دل کی دنیا بھی بدل گئی اور سب کچھ جو ہے وہ بدل گیا اور بیٹھے اس باغ میں ہیں لیکن نظر جو ہے وہ شہر مدینہ میں پڑ گئی. سامعین محترم, ایسے نہ حدیث مبارکہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جھوٹا ہے اس میں شفا ہے. اب اس پہ غور کریں, یہ آپ اس کی وضاحت نہیں فرمائی کہ جو جھوٹا ہے اس میں شفا ہے, یہ نہیں بتایا کہ کون سی بیماریاں دور ہوتی ہیں, ظاہری ہوتی ہیں یا باطنی ہوتی ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو جھوٹا ہے اس کو آپ کھاتے ہیں, اللہ ظاہری بیماریاں جو ہے وہ دور فرما دیتا ہے, اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ظاہری اور باطنی جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس شفا سے دور فرما دیتا ہے. پھر علیہ السلام ایک دفعہ جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ تناول فرما رہے تھے. ایک عورت تھی, بڑی بڑبولی تھی, لوگ اس سے بچتے تھے, بہت گفتگو جو ہے وہ غلیظ گفتگو کرتے تھے. میرے علیہ السلام کھانا جو ہے وہ کھا رہے تھے. اس نے کہا کہ آپ ایسے کھانا کھاتے ہیں جیسے غلام کھانا کھاتے ہیں, آپ ایسے کھانا کھا رہے ہیں جیسے غلام کھانا کھاتے ہیں. کہا میں اپنے رب کا سب سے بڑا غلام ہوں. وہ بڑی حیران ہوئی, اس نے فرمایا میں اپنے رب کا سب سے بڑا غلام ہوں, مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہو سکتا ہے. اچھا, اس نے کہا کہ کھانا مجھے بھی دیجیے گا. اس نے فرمایا ٹھیک ہے لو. کہا نہیں, یہ نہیں جو منہ کے اندر ہے وہ دے مجھے. میرے علیہ السلام نے وہ لقمہ نکال کر اس عورت کو دیا. صحابہ کہتے ہیں بس کھانا تھا, تو پھر زبان جو ہے وہ زبان جو بڑبولی تھی اور جو الفاظ زبان سے بولتی تھی, فرمایا لقمہ کھانا تھا, تو پھر کبھی اس کی زبان سے ایسا الفاظ نہیں سنا گیا. اس لیے جو جھوٹا ہوتا ہے حضور نے فرمایا اس میں شفا ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ظاہری جو ہے وہ بیماریاں جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ دور فرماتا ہے, اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو باطنی بیماریاں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دور فرما دیتا ہے.
تو بس کیا تھا، خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو ہے وہ لقمہ لیا، بس دل کی دنیا بدل گئی۔ اب تو حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ڈھونڈتے ہی رہ گئے، وہ پتہ نہیں کہاں نکل گئے، دل کی دنیا بدل گئی۔ گھر گئے، والدہ سے کہا امی جان اب میں دین پڑھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں اولیاء کرام، اب ان کی سیرت کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے۔ پہلے شریعت کا علم حاصل کیا اور پھر جو ہے وہ انہوں نے چلے کاٹے ہیں، عبادات کی ہیں، اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ کہاں امی جان اب مجھے اجازت دیجیے گا، میں جو ہے وہ آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے، اسی اللہ والے کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے، اچھا امی جان یہ باغ سیل کر دوں؟ کہا ٹھیک ہے سیل کر دو۔ آپ دیکھ لیں اس باغ کو سیل کیا، اس کے 2 حصے جو آمدن آئی اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اپنی والدہ کو پیش کر دیا اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور غریبوں میں تقسیم کر کے جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جو ہے آپ نکل پڑتے ہیں۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں یاد رکھیں ان کی زندگی جو ہے ان کی زندگی حضور کی سیرت کے مطابق گزرتی ہے، اور بیٹھے وہ کہیں ہوتے ہیں، نظریں ان کی کہیں ہوتی ہیں، اور وہ اگر لوگوں سے محبت بھی کرتے ہیں، یاد رکھیے گا لوگوں سے محبت بھی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر کیا کرتے ہیں۔ پھر علیہ السلام کی حدیث میں بات ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مومن جو ہے دوسرے مومن کو ملنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے، ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور اس فرشتے سے کہتا ہے کہ جاؤ اس سے پوچھو جا کر، یہ ایک اللہ کے ولی کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ اس سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری اور کوئی مقصد نہیں ہے، میں تو اس لیے جو اسے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کا وہ نیک بندہ ہے، وہ صالح بندہ ہے، اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے، اس لیے اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس کی بات جو ہے وہ اللہ کا فرشتہ سنتا ہے، کہتا ہے اور کوئی مقصد نہیں، کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف یہی مقصد ہے۔ فرمایا اس سے جا کر کہہ دو اگر اس کا یہی مقصد ہے اور وہ اللہ کی رضا کی خاطر جا کر ملنا چاہتا ہے تو فرمایا اسے بتا دو، اگر وہ اس لیے اس سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور سامعین محترم یاد رکھ لیں یہ جو نسبتیں ہیں یہ نسبتیں ہیں، قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ اس نسبتوں کا کتنا اجر ملتا ہے۔ پھر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن 2 گروہ میں بھی، ایک جہنمی اور ایک جنتی، 2 گروہ جو ہیں وہ جہنمیوں کا اور جنتیوں کا الگ الگ، یعنی کھڑے ادھر جنتی ہیں ادھر دوست کی ہیں۔ اب کیا ہوگا، جنتی جو ہیں ان کو کہا جائے گا کہ آپ جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں، مہر لگ گئی، یہ جہنمی اور یہ جنتی مہر لگ گئی۔ میرے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنتیوں سے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، اب وہ جنت میں جانے لگیں گے، ادھر جہنمی لوگ کھڑے ہیں، ایک ان میں سے باہر نکلے گا، ایک اللہ والے سے ایک اللہ کے ولی سے کہے گا کیا آپ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ فلاں وقت میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، فلاں وقت میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آپ اب اکیلے جنت میں جا رہے ہیں، ہمیں بھی
साथ लेकर जाए। सामीन मोहतरम मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो अल्लाह का नेक बंदा, वो अल्लाह का वली, वो मोमिन साले, वो अल्लाह की बारगाह में शफाअत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी शफाअत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा, शफाअत को कबूल फरमाएगा। और उनको जो है वो उनकी शफाअत की वजह से उनको जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देगा। तो सामीन मोहतरम फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, उनकी संगत इख्तियार कर लो, उनकी जो है वो सोहबत में बैठा करो। इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी ये सोहबत जो है वो काम आएगी और इंशाअल्लाह ताला क़यामत वाले दिन भी ये सोहबत काम आएगी। तो सामीन मोहतरम, ख्वाजा खाजगान मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप बुलंद पाया अल्लाह के वली हैं और आपने जो है वो बहुत ज़्यादा दीन का काम किया, और ये जो दीन हम तक पहुंचा है इन बुज़ुर्गों का सदका है। आज हम मुसलमान, इन बुज़ुर्गों का सदका है। अगर वो बुज़ुर्ग ये ना होते तो आज शायद कोई सिख होता और कोई हिंदू होता। ये उनके सदक़े हैं, उनकी मेहनतें हैं, आज हम मुसलमानों के घरों में हैं। ये आप उनकी सीरत को पढ़िएगा और कोशिश करें उनकी सीरत को पढ़ने के बाद उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला दुनिया व आखिरत जो है वो बेहतर हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला दारैन की सआदत नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। सलाम के लिए खड़े हो जाए, फिर खत्म पाक होगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत, सलाम शुमे बज़ में हिदायत फैला, उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती लब पे जारी रहा, ऐसे हम खार उम्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत फैला, हिंद के बादशाह तुम पे लाखों सलाम, हिंद के बादशाह तुम पे लाखों सलाम, दिल भरे मुस्तफ़ा तुम पे लाखों सलाम, ख्वाजा हिंदल वली हिंद के ताजदार, ख्वाजा हिंदल वली हिंद के ताजदार, नाइबे मुस्तफ़ा तुम पे करामत बयां तेरी संजरी भरिया, काश में आना सागर सभी मच गई शहर आज मेरे में खलबली, बोला कदमों में गिर कर पाल भी बचगी, ये खाता तुम पे लाखों सलाम, जिस पे ख्वाजा की नजरें करम हो गई,
سب کے اوپر جا کر ہو کرم آپ کھل جائیں گے رزق کے پیچو ہم ہے غازی پر میرا بس یہی دم بدم سب کے مشکل خوشا تم پہ لاکھوں سلام ہند کے بادشاہ تم پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تشریف رکھیں سبھی حضرات مہربانی تشریف رکھیں خبر پاک ہوگا پھر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمنا برب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سبحان
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تمامی احباب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کے اول آپ درود پاک پڑھ کے حضور قبلہ پیر صاحب کی طرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب الآلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك باسمك العظيم ورضوانك الأكبر يا رب العالمين يا أرحم الراحمين یا ذو الجلال والاکرام. ہمارے انتہائی محترم برادر جناب محمد ستار چشتی صاحب، ان کے جملہ اہل خانہ، عزیز احباب اور حاضر خدمت نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معدب غلامان، بارگاہ رسالت معاف نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خصوصی محبت و اخلاص کو پیش خدمت کرتے ہیں. رب کریم قبول منظور فرمائے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واجب الاحترام تمام اہل بیت اطہار، خصوصی طور پر والدہ ماجدہ حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. رب کریم نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام معزز غلامان کی بارگاہ میں قبول فرمائیے. تمام سلاسل کے مشائخ اعظام کی بارگاہ میں وسط محبت قبول و منظور فرمائیے. اور بالخصوص اسے سلطان الدین خواجہ خواجگان حضرت خواجہ سید معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، المعروف حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جمیع خواجگان چشت اہل بہشت کی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائیے. رب کریم مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائیے. اور اسے بالخصوص ہم سب کے مرحوم عزیز احباب اور مسلمانوں کے بلندی درجات کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رب العالمین آپ کی بارگاہ میں بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ رب العالمین آپ نے ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں فرمایا، اور یہ توفیقات میں ایسا فرمائیں کہ رب العالمین ان کے تمام معزز غلاموں کی ہم سب عزت کریں، احترام کریں اور ان کے فیض سے سعادت حاصل کریں. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب پر اپنی اس رحمت سعادت نعمت کو ہمیشہ ہمیشہ وسیع فرمائے. رب العالمین ہم سب کے نیک مقاصد کو پورا فرمائیے. جملہ ہم سب کو مشکلات سے، آفات سے، حادثات سے
دو تکالیف سے اپنی پناہ خاص میں ایسا فرمائی، اور رب کریم اپنے فضل سے مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، وہ ہمارے عزیز احباب ہیں، ہمارے مسلمان برادران ہیں، رب العالمین سب کو امن، عافیت، سکون، سلامتی، خوشحالی میں ایسا فرمائے۔ ہم سب کی بھی خوش نصیبی میں ہمارے اپنے لیے، ہمارے عزیز احباب، آل اولاد کے لیے اپنی رحمت سے برکت میں ایسا فرمائیے، ہماری جملہ نیک دعاؤں کو ثمر آور فرمائیے، اور رب العالمین یا ارحم الراحمین رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، ہر پل فرمائیے، ہر گھڑی فرمائیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب مومنین مومنات مسلمین مسلمات کا بیڑا پار فرمائیے، وَرَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وارحمني وعافني وارزقني، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على حبيبه وخير خلقه بحق لا اله الا الله محمد رسول الله، صلى الله تعالى على حبيبه۔ دوستان محترم جلدی جلدی لانا بنا رہا تھا تو رسیب ڈالے اور جلدی جلدی پہنچنا جلدی